ویلکم بیک۔ جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے صدر کے پارلیمانی خطاب اور نون لیگ کے حقائق نامے کے درمیان جو جنگ و جدل چل رہی ہے وہ تو ایک جانب، لیکن اب سنتے ہیں کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کا کیا کہنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ جی صوفیہ، جہاں تک صدر کے خطاب کے بارے میں پشاور کے عوام کے تاثرات ہیں، ہم بات کریں گے مختلف لوگوں سے۔ اور جیسے ہی اگر ہم دیکھیں صدر آصف علی زرداری کی تقریر کو، تو انہوں نے جو بڑی بات کی کہ شاید دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے وہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ اور اگر ہم دیکھیں تو دہشت گردی کا شکار یہ صوبہ خیبر پختونخوا، یہاں کی اکانومی بالکل تباہ برباد، یہاں کی ایجوکیشن بالکل تباہ برباد، اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی تباہی جو ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ اور اپنی تقریر میں شاید آصف علی زرداری نے ایجوکیشن، تعلیم اور اکانومی کے بارے میں جو ہے اس کی بہتری کے بارے میں بڑی بات کی ہے۔ مختلف لوگوں سے بات کریں گے، ان کا کیا خیال ہے کہ آیا جو صدر کا خطاب ہے اس کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں، کیا ملک کے اندر کوئی انقلاب لا سکتا ہے یا نہیں۔ سر جی، پہلی بات یہ ہے کہ دہشت گردی کا انہوں نے کہا ہے کہ ایک آدمی 3 قتل کر کے باعزت طور پر امریکہ چلا گیا۔ یہ دہشت گردی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ملک میں بے روزگاری ہے، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، خوراک نہیں ہے، نوجوان پھر رہے ہیں، ہمارا گرد پھر رہے ہیں، لوگ روزانہ ڈاکے مار رہے ہیں، مجبور ہو گئے ہیں۔ تو اس سے تو یہ مجھے تو کوئی نہیں نظر آتا ہے کہ صدر صاحب نے جو کچھ کیا ہے یہ تو بھلائی نہیں ہے۔ اس کے ملک میں کسی قسم کی کوئی اس وقت نہیں ہے، ہماری عوام کی بڑی بے حالائی ہے۔ جیسے جی سنا تاثرات ہمارے جو سینئر سٹیزن ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ شاید ریمنڈ ڈیوس نے جو کچھ کیا وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے ایک سوالیہ نشان ضرور ہے۔ کیا سمجھتے ہیں زرداری صاحب کی جو تقریر ہوئی ہے اس کو کس تناظر میں آپ دیکھتے ہیں؟ تقریر تو صدر صاحب کی ہم نے بہت ساری سنی ہے، اور ہر ہی تقریر میں یہی ترقی، ایجوکیشن پرووائڈ، اکانومی اچھی کریں گے، دہشت گردی ختم کریں گے، غربت ختم کریں گے، جیسے ان کا نعرہ ہے جو شروع سے جس نعرے پہ یہ ووٹ لے رہے ہیں، روٹی کپڑا اور مکان، اس کے بارے میں تقریباً جتنی عوام ہے پاکستان کے باہر، جتنی عوام ہے پاکستان کے اندر، جتنی عوام ہے، سب کو آج کل کیا ڈھکا چھپا ہے کسی سے۔ میڈیا والوں کو اللہ اچھا کرے، ان کی وجہ سے ہر ایک بندہ پاکستان میں، جو بچہ ہے، جو ان پڑھ ہے، جو پڑھا لکھا ہے، جو اثر رسوخ والا ہے، اس کے علاوہ سب کو پتہ ہے، میڈیا ہر جگہ پہنچتی ہے۔ اور 4 سال میں اگر ایک چیز ہمیں نہیں مل سکی، تقریباً 4 سال ہونے کو گورنمنٹ کو، تو اس کے بعد جو ملے گا، میرا خیال ہے یہ نیٹ پریکٹس تھا، اس کے بعد وہ حکمرانی کریں گے۔ ملک تو جو اور پسپا ہو گیا ہے۔ زرداری صاحب کو پہلے چاہیے تھے کہ اردو میں تقریر کرتے کہ ہمارے ملک میں کتنی ایجوکیشن ہے، تو ملک کے حساب سے اردو میں تقریر کرتے کہ سب کو سمجھ آتی۔ یہ اوروں کے لیے تقریر کرنے ہیں یا اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کرنے کہ ملک کے عوام کو سمجھ ہے۔ پشاور کے عوام یہی کہہ رہے ہیں کہ آیا یہ جنگ پاکستان کی جنگ ہے یا وہ کسی اور کے کہنے پہ لڑ رہے ہیں۔ تو میرے خیال سے شاید اگر ہم دیکھیں تو عوام صدر آصف علی زرداری کے وعدوں سے مطمئن نظر نہیں آتے، اور جیسا کہ سب نے کہا کہ شاید مشکل ہے کہ ان کی پارٹی آئندہ الیکشن جیتے گی۔ جی صوفیہ، آپ نے دیکھا صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کا رد عمل، جس میں سینئر سٹیزن نے کافی دلچسپ بات کہی کہ ایک سفید فام امریکی اس ملک میں آتا ہے، 3 قتل کرتا ہے اور پھر باعزت طور پر بری ہو کر واپس بھی چلا جاتا ہے، تو پھر دہشت گردی کے بارے میں زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت پڑ ہی نہیں سکتی۔ لیکن اب آپ کو لیے چلتے ہیں براہ راست کوئٹہ، اور وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لوگوں کے کیا صورتحال ہے، ان کا کیا رد عمل اس پارلیمانی خطاب کے بعد سامنے آیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے آج چوتھی بار پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا۔ اپنے اس خطاب میں انہوں نے جہاں اپنی حکومت کی دیگر کامیابیوں کا ذکر کیا، وہاں خصوصاً انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت نے جو ہے وہ معیشت کو مستحکم کیا، بے روزگاری کا خاتمہ کیا اور دہشت گردی میں کمی کی۔ اس حوالے سے جو کوئٹہ کے شہری ہیں وہ ان کی اکثریت لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ان کا یہ خطاب نہیں سن سکی، لیکن جن لوگوں نے سنا ان کی اکثریت کی یہی رائے تھی کہ یہ دیگر تقریروں کی طرح صرف دعوے تھے، ان میں کوئی عملی شکل نہیں دکھائی دے رہی تھی، اور اس دفعہ بھی جو انہوں نے دعوے کیے وہ صرف دعوے ہی تھے، ان میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ جی آپ بتائیں کہ صدر زرداری نے کہا ہے کہ ہم نے ملک میں معیشت مستحکم کی ہے، ہم نے بے روزگاری کا خاتمہ کیا ہے اور مہنگائی کا خاتمہ کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جتنے بھی بات کی جا رہی ہے یہ ایک سنہری خواب ہے جو گزشتہ 64 سال سے پاکستان کے عوام کو یہ حکمران دکھا رہے ہیں، اور اس میں کوئی بھی صداقت موجود نہیں ہے۔ جہاں تک آپ دہشت گردی میں خاتمے کا تعلق کی بات کرتے ہیں یا کمی کا بات کرتے ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ کون سی دہشت گردی میں کمی ہوئی۔ آئے دن لوگ اسی طرح مر رہے ہیں، ٹارگٹ کلنگ ہو یا ڈرون حملوں کی صورت میں لوگ اسی طرح مر رہے ہیں، پاکستان کے غریب عوام، اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔
جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے تو مہنگائی آج اتنی عروج پر پہنچ گئی ہے کہ لوگ اجتماعی خودکشیاں کرنے پر جو ہے نا مجبور ہو گئے ہیں. جی اپوزیشن نے اعلان کیا تھا کہ وہ اس موقع پہ احتجاج کریں گے، لیکن ہم نے دیکھا کوئی احتجاج نہیں ہوا. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ایسا تو معلوم ہو رہا تھا کہ اپوزیشن نے صرف زبانی جمع خرچ کیا ہے اور اپوزیشن جو ہے پردے کے پیچھے حکومت کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور ایسے خاموش احتجاج سے کچھ فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا. تو یہ جو احتجاج نہیں کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لوگ بھی پیچھے ان ساری اصلاحات اور جاملیات ہو رہی ہیں ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور یہ جو خاموش حمایتی بنے ہوئے ہیں. صرف عوام کے ساتھ ٹائم پاس کرنے اور عوام کو دھوکہ دینے کے لیے ان لوگوں نے زبانی جمع خرچ کیا کہ ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے. صدر زرداری کے اعلانات سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس ملک میں ابھی تک کچھ نہیں ہوا اور صدر زرداری ان معاملات سے بالکل باخبر ہیں. جی، جس طرح آپ نے ان شہریوں کی بات چیت سنی، ان سب کا یہی کہنا تھا کہ اس وقت ملک میں جو ہے وہ دہشت گردی بھی عروج پہ ہے، مہنگائی بھی عروج پہ ہے اور بے روزگاری بھی عروج پہ ہے. لہٰذا حکومت کے جو دعوے ہیں وہ غلط ہیں، جھوٹے ہیں، جبکہ اپوزیشن کو بھی انہوں نے حکومت کی ٹیم کا حصہ قرار دیا اور ان کا یہی کہنا تھا کہ حکومت اور اپوزیشن مل کے عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. لہٰذا اپوزیشن نے جو احتجاج کا اعلان کیا تھا وہ نہیں کر کے اس بات پہ انہوں نے ٹھوس ثبوت دے دیا ہے کہ اپوزیشن اور حکومت دونوں ایک ہی ٹیم کا حصہ ہیں. آپ نے دیکھا کوئٹہ شہر کے لوگوں کا رد عمل، جس میں ان کا کہنا تھا کہ ساری صورتحال یہی ہے، صرف وعدے، بیکار کے دعوے، حقیقت عوام کی نظروں سے اوجھل. لیکن چلیں اب ہم دوبارہ رخ کرتے ہیں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کا، جہاں صدر کا خطاب اور اس دوران ایوان کے اندر کا ماحول ملک کے سیاسی حالات اور مستقبل کی سیاسی بساط کی چالوں کو بہت حد تک واضح کرتا ہے. 90 کی دہائی کے بعد تمام صدر کو اس اجلاس کے دوران اپوزیشن کے رویے سے شرمندگی اٹھانا پڑی ہے. اس بارے میں دیکھتے ہیں اسلام آباد سے ہمارے نمائندے اعزاز سید کی یہ رپورٹ. مشترکہ اجلاس سے خطاب ایک آئینی ضرورت ہے، لیکن یہ مرحلہ صدور کے لیے پل صراط سے گزرنے کے مترادف ہوتا ہے. 90 کی دہائی سے اب تک 3 سابق صدور، سابق صدر غلام اسحاق خان، فاروق احمد خان لغاری اور جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کے دوران اپوزیشن کے احتجاج کے باعث پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے پارلیمنٹ سے ایک دفعہ خطاب کیا. اس خطاب کو پرسکون بنانے کے لیے اس وقت خفیہ اداروں نے مختلف انداز میں پیش بندی بھی کی. اس کے باوجود ان کے خطاب کے دوران احتجاجی ماحول نے ان کے چہرے کی خفت کو خطاب پر بھاری رکھا. پاکستان ہمیشہ پائندہ باد. صدر آصف علی زرداری مفاہمت کے پلنگ پر بیٹھ کر خوشگوار ماحول میں 3 دفعہ پارلیمنٹ سے خطاب کر چکے ہیں. تینوں دفعہ ماحول میں کسی قسم کی کوئی بدمزگی پیدا نہیں ہوئی. تاہم چوتھی بار پارلیمنٹ سے خطاب ایک مشکل مرحلے کے طور پر ان کے سامنے آیا ہے. اعزاز سید، ڈان نیوز، اسلام آباد. آپ نے دیکھی اعزاز سید کی یہ رپورٹ. آج کی صورتحال نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں ہی نے تمام تر تلخی اور کشیدگی کے باوجود سنجیدہ طرز عمل کا فور اے چینج مظاہرہ کیا ہے. یقیناً لیکن حکومت نے ناراض اپوزیشن اور اتحادیوں کو منانے کی بھی سر توڑ کوشش کی اور اپوزیشن نے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرا دیا. اختلافی دستاویزات بھی جاری کر دی گئیں اور کوئی ایسی حرکت بھی نہ کی گئی جس سے جمہوریت خطرے میں پڑے. لیکن اس کے ساتھ یہ کہنے کی ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے کہ اگر اپوزیشن نے کچھ نہیں کرنا تھا تو انہوں نے بڑے بڑے دعوے کر کے صورتحال کو ڈرامائی اور خطرناک بنانے کی کیوں ضرورت کو محسوس کیا. ایسی باتیں کیوں کہیں جس سے 90 کی دہائی شروع ہونے کا خطرہ لوگوں کے اندر محسوس ہونے لگا. میرا خیال ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ قوم بھی اس سے اتفاق کرے گی کہ ہمارے سیاستدانوں کو یہ ابھی سیکھنا باقی ہے کہ کس وقت کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا. اگر حزب اختلاف سنسنی خیز صورتحال پیدا نہ کرتی تو نہ اسٹاک مارکیٹ متاثر ہوتی اور بوٹوں کی آواز سننے کے خواہش مند الٹی سیدھی امیدیں قائم بھی نہ کرتے. میں ہوں صوفیہ جمال، مجھ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اور پروگرام کے لیے اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. کب تک @dawnnews.tv